کیسے آپ خود سے باتیں کر سکتے ہیں؟ بیکاز ہم جب سوچتے ہیں تو ہم کسی اور ٹریک پہ نکل جاتے ہیں, ہماری تھاٹس جو ہیں وہ ایسے پوائنٹس میں نکل جاتی ہیں جو ہمیں ہیلپ کرنے کی بجائے اور اس میں, تو ہم کیسے خود کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں ہمیں پتا ہو کہ ہم ہیں اور ہم ہی اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ جب آدمی درد اور تکلیف کی شدت سے گزر رہا ہوتا ہے نا, تو اس کے برین کے اندر انوویشنز اینڈ کریٹیوٹی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو تکلیف اور درد ہے نا, یہ بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دین ہوتی ہے. وہ آپ کو ٹرانسفارم کر رہی ہوتی ہے انٹو اے نیو پرسن. ٹھیک ہے. تو جب میں ایک لاچار قسم کا بن کے بیڈ پہ لیٹا ہوا کرتا تھا, تو کوئی ایسا تھا بھی نہیں جس سے میں دل کی باتیں کر سکوں. تو میں نے اپنے دماغ کے اندر ایک خیالی دوست بنا لیا تھا, اور جس کا نام بھی کچھ نہیں تھا, میں دوست ہی کہا کرتا تھا. اور وہ بیسکلی میرا لاشعور تھا. اور یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں, اس کو کبھی آپ آزما کے, یا جو بھی سن رہے ہیں آزما کے دیکھیے گا. میں کرتا یہ تھا کہ مجھے بہت سارے چھوٹے چھوٹے جب مسئلے آتے, اور اس کا جواب ڈاکٹر بھی نہ دے سکتا, اس کا جواب میرا کوئی دوست بھی نہ دے سکتا, تو میں رات کو پھر خود سے ہم کلامی کرتا, اور میں اپنے اس دوست کو کہتا, یعنی میں اپنی سب کانشیس کو کہتا, لیکن میں اونچی آواز میں کہتا. اچھا, بیکاز there used to be nobody else in the room. تو میں کہنا, اب میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مثلا میرا یورین کا کنٹرول نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اب بہت سے لوگوں سے میں نے پوچھا, ان کا جی وقت کے ساتھ آ جائے گا, یوں ہوگا, آپ نالی ڈال لیا کریں, آپ یہ کر لیا وہ کر لیا کریں. تو میں نے یہ پرابلم جو تھا نا, یہ اپنے اس دوست کو دیا. تو جب میں صبح سو کے اٹھا, تو مجھے ایک گٹ فیلنگ آئی کہ جس طرح میرے اس دوست نے مجھے یہ کہا ہے کہ چھوٹا بچہ جب پیشاب کرنا, جب اس کا کنٹرول نہیں ہوتا, تو اس کی امی جو ہے وہ آواز نکالتی ہے, کی آواز نکالتی ہے. تو تم ایسا کرو کہ تم یہ آواز نکال کے دیکھو. ٹھیک ہے. اینڈ کین یو بلیو اٹ, آئی ڈیڈ دیٹ ان دا مارننگ. اچھا. اینڈ وین آئی واز ڈوئنگ اٹ, نوبڈی واز لسننگ ٹو می. سو مجھے ایک دم میچوریشن کا ریفلیکس ڈیولپ ہوا, اینڈ آئی میچوریٹڈ. اور پھر اس طرح یہ میری روٹین بن گئی, اور بہت سالوں تک یہ میری روٹین رہی. پھر بعد میں نے اس ریفلیکس کو چینج کیا. تو یہ چیز جو تھی, یہ خود کلامی کا نتیجہ تھی. اچھا, پھر دوسرا یہ تھا کہ آپ کو زندگی میں, آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو بالکل آپ کا اپنا ہو. اور اگر کوئی آپ کا اپنا ہو اور وہ آپ کے ساتھ نہ رہے, تو اس کی جگہ کوئی اور تو لے نہیں سکتا نا. بالکل ایسے. تو پھر آپ کیا کرتے ہو کہ اس کو امیجن کر کے تو وہی دوست بنا لیتے ہو آپ سے. تو دیٹس ہاؤ یو نو. تو آپ ابھی بھی امیجن کرتے ہیں اپنی پرانی دوست کو؟ ہاں, میں کرتا ہوں, بہت زیادہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, جب آپ نے کہا کہ آپ کو اس لونلینس سے نکلنے کے لیے آپ کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے, ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ ہمارے تو پیرنٹس بھی جو ہیں وہ سم ٹائم اتنے زیادہ تنگ آ جاتے ہیں, یا پھر ایسی سچویشن دیکھ کر کے پتہ نہیں ہمیں کب تک اس کو, بہت سارے پیرنٹس ایسے نہیں ہوتے, لیکن بہت سے ہم آئے دن نیوز میں ایسے واقعات سنتے ہیں کہ پیرنٹس سے نہیں دیکھا گیا. اور انہوں نے ابھی ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا ہے, وہ جو ایکٹریس والا, ان کے پیرنٹس نے جو ان کو ڈس آن کر دیا, انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان کی باڈی لینے سے بھی انکار کر دیا کہ ہم نہیں کرنا چاہتے. تو بعض اوقات پیرنٹس ایسا ہو جاتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی سچویشن میں جب انسان اتنے ایک بڑے تکلیف سے, اتنی بڑی پرابلم سے گزر ہے, تو پیرنٹس کی کاؤنسلنگ, پیرنٹس کا سپورٹ اور ان جنرل کاؤنسلنگ کتنی ضروری ہے؟ میں آپ کو نا اس کا ایک واقعے کے ساتھ تعلق لگا کے بتاتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں ایک ریڈیو کا پروگرام تھا, لائیو پروگرام تھا, تو اس کے اندر میں, رات کا ٹائم تھا, میرا 10 بجے کا ٹائم تھا, تو اس پہ میں کچھ بول رہا تھا اسپائنل کارڈ انجری کے بارے میں. تو وہ لائیو میں کال آ جاتی ہیں, تو وہ کوئی کال آ گئی, تو ایک لڑکا بول رہا تھا دوسری طرف سے. تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب, میں نے آپ کی باتیں سنی ہیں, میں ایسا ہی ایک مریض ہوں, اور میں چاہتا ہوں آپ مجھے چیک کریں, اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ مجھے ابھی چیک کریں, اور پھر مجھے یہ بھی کہا کہ میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا, آپ نے میرے پاس آنا ہے. اب وہ اتنا جذباتی تھا کہ میں نے دل میں سوچا کہ نہیں, میں اس کی خواہش پوری کروں گا. سو ہم نے پتہ اس کو نوٹ کیا, ریڈیو اسٹیشن کے سڑک کے دوسری طرف ہی کوئی علاقہ ہے جہاں پہ اس کا گھر تھا. سو آئی وینٹ ٹو دیٹ ہاؤس. آگے تنگ گلی تھی, میں گاڑی جا نہیں سکتی تھی, میں کبھی موٹر سائیکل پہ اس طرح بیٹھا نہیں تھا ایکسیڈنٹ کے بعد. تو میں ایک اور شخص جو لے کے گیا تھا, اس کی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے اس کے گھر پہنچا. اور اس کے گھر پہنچ کے تو
he was so happy to see me. I couldn't do much as far as treatment was concerned, لیکن وہ بہت خوش ہوا. کچھ میں نے گائیڈ لائن دی اس کو, اور اس کے بعد میں آ گیا. رات گزر گئی تو دوسرے دن اس کی امی آئی میرے پاس. اچھا. تو مجھے اس نے بڑا اسٹریٹ فارورڈ سا بلنٹ سا کوشچن کیا. کہنے لگی ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات سچی سچی بتائیں کہ یہ کب تک زندہ رہے گا؟ اچھا. تو میں نے کہا اللہ سے دعا کریں. کہتی ہے میں ڈاکٹر آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتی, میں تو اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ جلدی چلا جائے اس دنیا سے. تو میں نے کہا آپ کیسی بات کر رہے ہو؟ تو کہنے لگی اس کو جو بیماری ہے اس کو مسکولر ڈسٹروفی تھی. ٹھیک ہے. اب وہ کہنے لگی کہ میرا میاں بھی نہیں ہے, میرا گھر میں اور کوئی نہیں ہے, ایک بیٹی ہے. اب یہ لیٹا ہوا ہوتا ہے, صبح اس کو اٹھانا ہوتا ہے تاکہ بیٹھ سکے. تو میں باہر چوکیدار جو کرتا ہے نگرانی, اس کو بلا کے اس کو بٹھا دیتی ہوں. رات تک یہ بیٹھا رہتا ہے, پھر رات والا جو چوکیدار آتا ہے تو وہ اس کو لٹا دیتا ہے. تو میں بہت تنگ آ گئی ہوں, اور میں خود تنگ نہیں آئی, مجھے اس پہ بڑا ترس آتا ہے. تو شی واز وشنگ کہ میں اسے کہوں کہ ہاں یہ سال بعد مر جائے گا, یہ 2 سال بعد مر جائے گا. تو بعض اوقات جو ماں باپ ہوتے ہیں جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا, سو دے ہیو دیئر اون ریزنس ٹو تھنک اباؤٹ somebody. تو ایسے واقعی ایسے حالات ہوتے ہیں. میں نے کئی گھروں میں دیکھا ہے ان کے بچوں کو ایپیلیپٹک فٹس پڑ رہے ہوتے ہیں, کئی ایسے اوٹسٹک بچے ہوتے ہیں جو کاٹ رہے ہوتے ہیں. یعنی ماں, ایک اور پیشنٹ کا میں آپ کو بتاؤں, ایک پیشنٹ تھا تو جب بھی آتا میرے پاس تو اس کے ہاتھ کے اوپر نا پٹیاں بندھی ہوتی تھیں. تو میں اس سے پوچھنا, میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہتا تھا وہی. میں نے کہتا کیا؟ کہتا ہے یہ میرا بیٹا آٹسٹک ہے, رات کو ہی سویا ہوتا ہے, یہ دندیاں کاٹتا ہے. تو میں کہا تم اس کا کوئی بندوبست کر لو, تم کوئی خول وغیرہ چھڑا دو اوپر. تو وہ اگلی دفعہ آیا تو خول نہیں تھے. تو میں نے کہا تم نے خول نہیں چڑھوائے؟ کہنے لگا میں نے خول چڑھائے تھے, لیکن جب اس نے دندی کاٹی تو اس کے دان ٹوٹ گئے. تو مجھے وہ زیادہ تکلیف دہ لگا. تو ایسی ماں باپ بھی ہیں. تو ماں باپ کا جو محبت ہے اس کو تو ناپا تولا نہیں جا سکتا, وہ تو ہوتی ہے, بٹ حالات بعض اوقات دے میک دیم تھنک دس وے اور دیٹ وے.